بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور پھر اتنا بڑا جنازہ، میڈیا پر یہ چیزیں وائرل ہوئیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا جو شخص ہے، مکار ہے، اس کو تو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو نئے ایشوز آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی تو یہ اس میں کود پڑتا ہے اپنے ویوز لینے کے لیے اور اپنی گندی سوچ کو پھیلانے کے لیے۔ اب اس نے ویڈیو بنائی، مرزا جہلمی نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی وفات، اس پر مولانا خادم حسین رضوی صاحب پر جو اس نے بات کی، اور بعد میں اس نے اولیاء کرام کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو بات کی، میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ کئی مرتبہ ہم ان باتوں کا اس کو جواب دے چکے ہیں، لیکن اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا جھوٹا، اتنا مکار ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا کہنا ہے جناب میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب پر کوئی شک نہیں کرتا، میں دلی طور پر ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب جب وہ زندہ تھے تم اسے یزیدی کہتے تھے، تم ان کے ساتھ کس طرح کی بدتمیزی کرتے تھے، اور خادم حسین میرے چیلنج کا جواب دو، اب کہتے ہیں ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں تھا۔ مرزا صاحب آپ نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ بریلویوں کو ہائی جیک کر دیا ہے خادم حسین رضوی صاحب نے، ان کو دہشت گرد بنا رہا ہے۔ جس طرح دیوبندیوں میں حقرواز جھنگوی ہے، اسی طرح بریلویوں میں مولانا خادم حسین رضوی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون سا قتل کیا ہے مولانا خادم حسین رضوی نے؟ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی ختم نبوت پر وقف کر دی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پر وقف کر دی۔ جب وہ زندہ تھے تو آپ اتنی مخالفت کرتے تھے، جناب انہوں نے بریلویوں کو ہائٹ جیک کر لیا ہے، جناب دہشت گرد منا رہا ہے، جناب اوے مولوی خادم اس چیز کا جواب دو، فلاں جواب دو۔ اب جب لب پیارے ہو گئے، جناب ان کا اخلاص سچا تھا، وہ عاشق رسول تھے، صرف ویوز لینے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے۔ اور بعد میں کیا کہتے جناب، 3 کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب یا ان کی جب جانشین ہیں فرانس کہ جو گستاخ ہیں وہاں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن آپ ان کا صفایا کریں۔ کشف المحجوب میں جو گستاخانہ عبارات ہیں ان کو بند کروائیں، تذکرۃ الاولیاء ہست بہست میں جو عبارات ہیں ان کو بند کروائیں، احتجاج کریں۔ تو آپ کس قید کی مولی ہے جناب؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس کمرے میں بیٹھنا ہے آپ نے احتجاج نہیں کرنا۔ اگر ان کتابوں میں گستاخانہ عبارات ہیں تو آپ باہر نکلے نا، آپ بھی تو کچھ کریں نا۔ بیٹھ میں 10 بائی 10 کمرے میں بیٹھ کے جناب آپ بس اپنی باتیں ہانکیں گے؟ باہر نکلیں، احتجاج کریں، اور سب سے پہلے احتجاج اپنے سے شروع کریں نا جناب، کچھ تو عقل کریں نا۔ آپ کہتے ہیں جناب جن کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ان کو جلا دینا چاہیے اپنے ذوم میں۔ آپ نے کسی محدث کسی فقیہ سے پوچھا ہے کہ گستاخی کس کو کہتے ہیں؟ وہ عبارت کون سی گستاخانہ عبارات ہوتی ہیں؟ اپنی طرف سے ایک طرف کہتا جناب یہ حساس ایشو ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کرتے ہیں اس بارے میں حساس ایشو ہے اور مسلمان کوئی جان بوجھ کے گستاخی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف کہتے ہیں جناب کشف المحجوب میں گستاخیاں ہیں، جناب تذکرۃ الاولیاء میں ہیں، تو ان کو بند۔ بھائی آپ چلے نا، آپ بھی تو احتجاج کریں نا۔ یہ فرانس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ڈنمارک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپ بھی تو اٹھے، کچھ تو کریں آپ بھی، صرف باتیں ہی باتیں۔ ایک اصول اپنا ہے مرزا صاحب اور اس کے ماننے والے عقل سے کام لیں۔ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ جن کتابوں میں گستاخیاں ہیں ان کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے اور ان کی پرنٹنگ بند کر دینی چاہیے۔ تو مرزا صاحب آپ کے سامنے جو کتاب ہے، آپ کی بقول آپ کا کہنا ہے کہ مشکات المصابیح میں ایک ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی ہے، اور آپ نے وہ کتاب اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے بالکل ہی نیچے۔ دوستو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں، قرآن پاک کے بالکل نیچے رکھی ہوئی یہ کتاب اس نے، جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب میں آپ کو وہ دکھانے والا ہوں، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، مشکات المصابیح کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں آپ، یہ کتاب جناب آپ دیکھ لیں، قرآن پاک پر نیچے مشکات المصابیح۔ دوستو
غور سے آپ دیکھیں مشکات المصابی، اسی میں وہ روایت کہتا ہے کہ اس میں ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے. تو آپ وہ کتاب آپ نے قرآن کے نیچے رکھی ہوئی ہے، پہلے آپ اس کی پرنٹنگ بند کیوں نہیں کرواتے؟ عوام کو دھوکہ دیتے کہ میں عاشق رسول ہوں. اگر عاشق رسول ہو، سچے عاشق رسول ہو، تو آپ اس کتاب کو ہٹا دیں. کم سے کم احتجاج کریں، ویڈیو بنائیں، جناب مشکات المصابی کی پرنٹنگ بند کر دینی چاہیے. آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے. یہ مشکات المصابی جلد 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 87، جس میں یہ کہتا ہے کہ اس میں ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے. اور کمال کی بات یہ کہ اسی روایت کو البانی کہتا ہے صحیح ہے. تو اپنا جس کو کہتا ہے آئنسٹائن، وہ تو بے ایمان ہوا. جناب یہ دیکھیں 4902 نمبر روایت ہے مشکات المصابی میں، صفحہ نمبر 87 آپ دیکھ لیں. صفحہ نمبر 87 4209 نمبر. وہ کیا ہے روایت؟ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے تو اس سے کہو اپنے باپ کا آلت نسل کاٹ کر منہ میں لے لو، اور یہ بات کنایے سے مت کہو. کہتا یہ روایت جو ہے گستاخانہ روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے. جو اس کو مانے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا. اس کی ویڈیوز ہم نے دکھائی ہیں، اور مزید آئندہ اس کی کلپ بھی دکھائیں گے، آپ کو پیچھے بھی دکھائے ہیں. جناب آپ نے وہ کتاب اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، کم سے کم اس کو تو ہٹوا دو وہاں سے اگر عاشق رسول ہو. نہیں تو یہ دھوکہ ہے آپ کا، فراڈ ہے آپ کا، اہل سنت کے ساتھ بغض ہے آپ کا، حسد ہے اولیاء کرام کے ساتھ آپ کا. آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ خائن ہیں، دھوکے باز ہیں. عوام کو دھوکہ دے رہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں گستاخانہ عبارات کے خلاف ہوں. تو آپ اس کتاب کو اٹھوائیں اگر آپ عاشق رسول ہیں، ورنہ دھوکے باز فراڈیے ہیں آپ. آپ کے بقول مشکات المصابی میں گستاخانہ روایات ہیں. وہ کتاب آپ نے قرآن کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اور آپ نے ویڈیو بنائی. مرزا صاحب اس کے ماننے والے غور کریں. آپ نے ویڈیو بنائی تھی کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک روایت لی ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا. تو مرزا صاحب نے ویڈیو بنائی کہ یہ روایت گستاخی پر مبنی ہے. جناب آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے بخاری شریف، آپ کے بقول اس میں گستاخی والی روایت ہے. تو آپ ایک طرف کہتے ہیں جن کتابوں میں گستاخانہ عبارات ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے، ان کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے. تو آپ کی دوگلی پالیسی کیوں؟ آپ کے بقول بخاری میں ایسی روایت ہے جو گستاخی پر مبنی ہے، تو آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے. کچھ تو شرم کریں، کچھ تو حیا کریں. کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے. آپ میں تو کوئی شرم ہی نہیں ہے. کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ہست بہت کا رٹ لگانا. بھئی ایک اصول ہونا چاہیے کہ جس کتاب میں بھی گستاخی ہو تو اس کو آپ کے بقول اس کو تو چوراہے پہ رکھ دینا چاہیے. تو آپ تو ایسا کر نہیں رہے، اور اپنی طرف سے گستاخی جہالت پر مبنی. میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے جناب تذکرۃ الاولیاء کی بات کرتا ہے کہ جناب تذکرۃ الاولیاء میں ابو یزید بستامی، اور اس پر بھی آتا ہے، کہتا اے خادم رضوی، ہم تو حسینی ہیں، تم تو یزیدی ہو، ابو یزید بستامی کو مانتے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. کیا یزید نام رکھنا یہ صحابہ کا نام نہیں تھا؟ یزید بن ہارون کتنے بڑے محدث تھے. یزید بن ہارون امام بخاری کے استادوں کے استاد. تو آپ کہیں امام بخاری کو یزیدی. امام مسلم کے استادوں کے استاد ہیں یزید بن ہارون. محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ کے والد کا نام ہے یزید، تو آپ کہیں ان کو یزیدی. اور امام ذہبی کو کہیں یزیدی. یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، امام ذہبی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو امام کہا ہے. یہ لو جی، سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروسان البستامی احد الزہاد اخو زاہدین آدم علی وکان جدہم شروسان. کہتے بہت بڑے یہ امام تھے جناب، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. یہ جناب لکھا ہے امام ذہبی نے. لو مرزا صاحب پہلے ان پر فتویٰ لگاؤ کہ یہ یزیدی ہیں. آپ خادم حسین رضوی پہ چڑھ گئے تھے جناب،
امام جو ہے مسلم 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ جی بستامی بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے. ہم تو حسینی ابو الحسین کو ماننے والے ہیں، یہ تو جو ہے وہ ابو یزید کو ماننے والے یزیدی. اس نے ویڈیوز اس طرح کی بنائی ہیں. دوستو اب نام رکھنا، عبداللہ بن ابی کتنا بڑا منافق تھا، تو کیا اس کے کردار کو ہم نام پر لے آئیں گے، فٹ کریں گے؟ عبداللہ تو اللہ کو نام پسند ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. کتنے لوگوں کا نام عبداللہ ہے؟ محمد علی، آپ کا نام ہے محمد علی. کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا محمد علی. تو آپ نام ہٹا دو اپنا. تو اس طرح کی گفتگو کر کے عوام کو دھوکہ دینا کہ ہم تو ابو الحسین کو، اچھا آگے آئیے، یہ تو نام پر اس نے جو دھوکے دیے ہیں ابو یزید، کہ ان کی کنیت، ان کی اولاد ہی نہیں، کنیت کہاں سے ہوگی؟ ان کی تو اولاد ہی نہیں، شادی نہیں کی تھی انہوں نے، ان کی کنیت کیسے ہو گئی جناب؟ کچھ تو سیکھیں آپ جو ہے منازعے کرتے تھے بد مذہبوں سے، تو آپ ان پر فائق ہو جاتے تھے. یزید کا معنی ہوتا ہے بڑھنا. ابا یزید وہ جو فائق ہونے والے، وہاں ان کو ایک ٹائٹل ملا تھا. آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ آپ کہتے ہیں ان کی کنیت تھی. چلے جی، اس کی جہالت پر اور ہم ماتم کرتے ہیں. آگے کہتا ہے جناب، اس تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ بعض جدید بستامی کہتے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں، کہتا ہے کہ جناب وہ کہتا ہے کہ مجھے معراج ہوئی ہے اور چشم یقین سے میں نے رب کو دیکھا ہے. یہ دکھاتے ہیں اپنی ویڈیو میں. اور اردو تو پڑھ لیا کر صحیح، اس کو سمجھ. چشم یقین کا معنی آنکھیں تھوڑی ہوتی ہیں، یعنی ظاہری آنکھیں. چشم یقین دل کی آنکھوں سے میں نے رب کا دیدار کیا ہے. مفتی راشد محمود رضوی صاحب، یہ چینل ہے مفتی راشد محمود رضوی، انہوں نے پوری اس پر تحقیق سے ویڈیو بنائی ہے جناب کہ خواب میں دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو سکتا ہے. اور امام زابی نے لکھا ہے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا خواب ہوا ہے، دیدار ہوا ہے. اور الشریعہ امام آجری کی کتاب ہے، ابو الحسین، یہ حسینی کی کتاب ہے، انہوں نے پورا باب بندھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی نبی نے نہیں دیکھا، ہمارے نبی نے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ دیکھا، اس پر الگ سے ہماری ویڈیوز ہیں. تو بایزید بستامی نے رب کو کیسے دیکھا؟ آپ اردو تو پڑھ لیا کریں. اتنے بڑے جاہل بن گئے اولیاء کرام کے بغض میں. 6502 نمبر روایت بخاری میں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ کریم فرماتا ہے حدیث قدسی، جس نے میرے ولیوں سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. آپ اعلان جنگ میں اتنے آگے چلے گئے، آپ اردو بھی نہیں سمجھے. چشم یقین اردو کا لفظ ہے، چشم یقین کے میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی خواب میں. اس پر کشف المحجوب میں بھی بات ہے کہ خواب میں نے دیکھا. امام ابن جوزی نے اس پر لکھا ان چیزوں کو کہ آپ فرماتے میں خواب میں دیکھا. یہ جاہل صاحب، ان کو یہ بھی پتا نہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا، چشم یقین کا بھی پتا نہیں اس کو. اچھا آگے چلیے، کہتا جی امام بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میرا سبحانی معظم شانی، کہ میرا جھنڈا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے اونچا ہوگا، یہ بڑی گستاخی ہے، یہ وہ ہے. اچھا جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ حالت شکر یا حالت صاحب وہ حالت تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے کوئی اس میں گرفت نہیں ہوتی. کہتے لو جی یہ تو اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. جناب ہم نہیں کر رہے، یہ دیکھ لو، کچھ تو پڑھ لیا کرو. یہ دیکھو امام زابی کی کتاب ہے، امام زابی نے لکھا ہے یہ کہ جناب حالت شکر میں اور حالت صاحب میں اس طرح کی چیزیں جب نکل جاتی ہیں ان پر کوئی نہیں حکم لگتا. یہ لو کچھ تو پڑھ لیا کر مرزا صاحب، کچھ تو پڑھ لیا کر، خدا کا واسطہ. اماموں کو پڑھ لیا کر، محدثین کو پڑھ لیا کر، انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ امام زابی کو کہنا یزیدی کہ ہمیں کہتے جناب ان کا کرتے. یہ دیکھ امام زابی نے کیا لکھا ہے، کتنے بڑے محدث ہیں. کہتے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو شطحیات کہتے ہیں، وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اس میں ان کی پکڑ نہیں ہے. اگرچہ وہ الفاظ الہادی ہوتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر ہوتے، لیکن اس میں ان کی پکڑ نہیں ہے. اذ ظاہرها الہاد مثل سبحانی وما فی الجنت الا اللہ. کہتے یہ باتیں ہیں لیکن اس میں ان کی پکڑ نہیں ہے. ثم قال ویوکا انہ فی شطحی اشیاء. کہتا یہ دیکھ شط، کہتے یہ شطحیات ہیں.
اب اس پر بھی گندی زبان استعمال کرتا ہے، کہتے جی یہ دیکھو بھونگی مارتے، کہتے ہیں شطحیات، بھونگی اس کو کہنا، پھر امام زہبی کو کہنا کہ امام زہبی نے ہمیں بتایا کہ یہ شطحیات ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو ان کو پڑھ کے ہمیں معلوم ہوا کہ جناب امام صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ نکل جائیں تو پکڑ نہیں ہوتی، وہ خاص ایک کیفیت میں تھے، انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں کہ میرا جھنڈا جو آپ علیہ السلام کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ انہوں نے ایک خاص کیفیت میں کہا۔ کہتے جی خاص کیفیت بھی نبی کے بارے میں، بھائی یہ دفاع کر رہے ہیں، پہلے ان پر فتویٰ لگاؤ، انہوں نے یہی سمجھا رہے ہیں۔ اور آگے اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اکیلے نہیں ہیں جناب، اور بھی ہیں بہت سارے، چلے ابھی دو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے ابن حجر عسقلانی، جن کے کہنے کی وجہ سے ہم حدیث کو صحیح کہتے ہیں، حدیث کو ہم کہتے ہیں یہ موضوع ہے، یہ ضعیف، یہ دو بہت بڑے امام ہیں، ابن حجر عسقلانی اور امام زہبی۔ مرزا صاحب آپ بھی مانتے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے امام، یہ شطحیات ہیں، ان چیزوں کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا جائے گا جس طرح مرزا صاحب کر رہا ہے۔ کہتے نہیں، یہ ہیں غیر شرعی الفاظ، لیکن ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، یہ حالت شکر میں یہ شطحیات ہیں۔ جناب مرزا صاحب کچھ تو پڑھ لیا کرو، بالکل جاہل بن کے بیٹھ گئے ہو، فتویٰ لگانا تو پہلے ان پر لگاؤ جناب۔ یہ سب سے زیادہ بہترین آپ کہتے شرح لکھی ابن حجر عسقلانی نے بخاری کی، تو وہ ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں تیفور بن عیسیٰ کے بارے میں؟ یہ لوگ ابو یزید بستامی شیخ الصوفیہ، صوفیہ کے شیخ ہیں، امام ہیں، ان کی بہت ساری کرامات ہیں، یہ لوگ سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کچھ تو پڑھ لیا کر، کچھ تو حیا کر، کچھ تو شرم کر، ان اماموں کو پڑھ لیا کر جن کے کہنے سے تو کہتا ہے حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح، اپنی من گھڑت وہ باتیں کرتا ہے۔ یہ امام کیا لکھتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ بایزید بستامی سے جو نکلے ان پر کوئی ہمیں پکڑ نہیں کرنی۔ یہ دیکھیں، قالو فی حالت سکری، حالت سکر میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، اور امام زہبی نے کہا یہ شطحیات ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی جناب، یہ اماموں نے لکھا، پہلے ان پر بھونکنا ہے۔ تو آج اس طرح بات کرتا ہے جیسے آج کل کسی نے لوگوں نے بات کی ہے، ایسے ہی آج مولانا خادم حسین نے کوئی چیز نکال لی ہو، مولانا الیاس قادری صاحب نے کوئی چیز نکالی ہو، نہیں، یہ محدث لکھ رہے ہیں، ان بھونکنا ہے، پہلے ان پر بھونک، بھائی انہوں نے اسٹارٹنگ انہوں نے لی ہے، انہوں نے دفاع کیا، یہ بابی بنے سب سے، اگر بابی بننا بہت بڑا گناہ ہے نا، یہ سب سے بڑے گناہ ہے، یہ کر رہے ہیں، پھر شرم کر، کچھ حیا کر، تجھے کتاب کا پتہ نہیں ہے، ان کتابوں کا پتہ نہیں کہ اماموں نے کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، کتنے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے پیارے تھے، اور تو بھونکنا شروع کر دیا، یہ ہے جی وہ ہے تذکرۃ العلماء، یہ ہے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ گستاخیاں، تو پھر یہ جو دفاع کر رہی ہے کیا ہے؟ ابن عسقلانی جو کہہ رہے ہیں، پڑھ لیں جلد نمبر 3 میزان الاعتدال، جلد، یہ نمبر صفحہ بھی بتا دوں آپ کو، عربی کی جناب پڑھنی ہے تو 474 صفحہ یہ ہے، میزان الاعتدال، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء امام زہبی کی کتاب ہے، جلد نمبر 9، اور صفحہ بھی میرا آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے، صفحہ نمبر 47 اور 48 ہے۔ آئیے اب دوسری کتاب کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، کشف المحجوب، دوسری کتاب جس نے دکھائی ہے کشف المحجوب، جی اس میں گستاخیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جہالت کی یہ پنڈ ہے، یہ پنجابی میں کہتے ہیں جناب۔ جو کشف المحجوب میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی حضرت زینب پر، تو کہتا ہے یہ گستاخی ہے۔ تو کیا نظر پڑنا گستاخی ہے؟ آپ مسلم شریف میں کئی روایات ملیں گی آپ کو، بخاری میں کئی روایات کتاب النکاح میں ملیں گی کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میں آپ پیش کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے پاؤں سے لے کر اوپر تک اسے دیکھا، پھر آپ نے اعراض کر دیا۔ اور کئی اور ایسی روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی ہے عورتوں پر، تو کیا یہ گستاخی ہے؟ اور اگر یہ گستاخی ہے تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ اگر کشف المحجوب میں یہ گستاخی آ جائے تو وہ گستاخی ہے، اگر وہی کتاب یہ تفسیر تبری میں آ جائے تو وہ گستاخی نہیں ہوگی۔ 36 تفسیر، اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، 36 مفسرین گستاخ رسول بنتے ہیں، امام جریر تبری سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، شوکانی بھی وہ بھی انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی ہے۔ امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا، 36 مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی ہے۔ اگر نظر پڑنے سے گستاخی ہوتی ہے تو پھر اسٹارٹ یہاں سے لو نا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے مفسر ہیں
ابن جریر تبری اہل سنت کی امام ہے، اور امام نووی نے لکھا ہے کہ بہترین تفسیر یہ ہے۔ اب اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی۔ اگر نظر پڑنے کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے پھر ان کو بھی آپ گستاخ ڈکلیئر کریں کہ ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر اس کا ہے 16، صفحہ نمبر 16 کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نظر جو ہے وہ حضرت زینب پر پڑی، مما واقع فی نفس نبی ما واقع، آپ علیہ السلام کے دل میں کچھ ہوا۔ یہ ابن جریر تبری لکھتے ہیں، اوپر نیچے سے 2 لائنیں چھوڑ کے اوپر دیکھنی آپ۔ یہ کسی کو توفیق ہو، مرزا صاحب اگر آپ کو توفیق ہے تو تفسیر ابن جریر پڑھ لیں۔ کہتے ہیں یہ سب سے بڑے امام ہیں، انہوں نے بہترین تفسیر لکھی یہ ہے۔ اس کے علاوہ 36 مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی، اور آگے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں کچھ ہوا۔ اب یہ لکھتے ہیں۔ اچھا آگے آئیے، دیکھیں اپنی طرف سے گستاخی کے فتوے لگانے سے بڑا اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اب یہ مسلم شریف ہے، اس پر بھی لگا فتویٰ جناب علی، شاید آپ نے کبھی پڑھی تو آپ کہتے ہیں میرے پاس میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے 440 پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ كَاتِمًا شَيْئًا، اگر آپ علیہ السلام کوئی چیز چھپاتے مما انزل علیہ، جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَاتِ، تو آپ علیہ السلام ان آیات کو چھپا لیتے۔ اگر آپ کو چھپانا چاہتے تو ان آیات کو چھپا لیتے۔ کیا بتا رہی ہیں؟ غور کریں، آپ لگائیں آپ فتویٰ کہ اگر آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی، اگر آپ چھپانا چاہتے تو آپ ان آیت کو چھپا لیتے۔ یہی ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ، سورہ احزاب آیت نمبر 37، وہی جو ابن جریر تبری کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو یہ چیزیں آپ چھپا لیتے اگر چھپانا چاہتے تھے۔ لگائیں امام مسلم پر فتویٰ، امام بخاری پر فتویٰ، ابن جریر تبری پر فتویٰ، یہ فتوے لگائیں گے کوئی نہیں بچے گا مرزا صاحب۔ اور یہ جو تہذیب الاحکام ہے، ملا عہد الفقی ہے، اہل تشریق، اس میں تو بڑے بلنڈر ہیں، ان کو کبھی آپ نے نہیں اٹھایا۔ اپنی طرف سے گستاخانہ یہ عبارتیں بنا کے تم نے رکھی ہیں، تو مودودی کی کئی عبارات ہیں، ان کو کبھی آپ نے نہیں اٹھایا۔ غامدی کو کبھی آپ نے نہیں اٹھا جو کہتا ہے جنت میں حوریں کوئی نہیں ہوں گی، دنیا میں جو بیویاں یہ آپ کو حوریں ملیں گی۔ قرآن کا انکار کیا اس نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں تو آپ نے جو 19 عبارات کا آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان کو جگہ کیوں نہیں دی آپ نے؟ عوام کے ساتھ دھوکہ، اہل سنت کے ساتھ دھوکہ، یہ صرف فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا حضرت عائشہ بتانا چاہتی ہیں؟ لگائیں پھر امام مسلم پر فتویٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر فتویٰ لگائیں کہ کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی چھپانا چاہتے آپ علیہ السلام تو اس آیت کو چھپاتے، یعنی شک ڈال رہی ہیں نا پھر۔ مرزا صاحب لگائیں ان پر فتویٰ، اور مشکات المصابیح پہ لگائے۔ اور آگے جی دوسرا بڑا چالاکی کے ساتھ کہ جی کشف المحجوب میں یہ بھی ہے کہ اولیاء کی بیوی پہ نظر پڑی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو آگے جو ہے وہ جہاد پر بھیج دیا، وہاں ان کو مروا دیا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کشف المحجوب میں؟ صرف یہ کہ اولیاء کی بیوی پر نظر پڑی، اگلی کہانی تو اس میں ہے نہیں، آپ اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں۔ یہ 22 مفسرین نے اس چیز کو لکھا ہے، 22 مفسرین نے اس چیز کو لکھا ہے، اور یہ علامہ جساس ہیں، ابو بکر احمد بن علی رازی جساس، علامہ زمخشری ہیں، علامہ محمد بن عبداللہ ابن عربی ہیں، ابن جوزی ہیں، ابن عمر رازی ہیں، امام قرطبی ہیں، امام بیضا، یہ 22 مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی۔ آگے کہانی آپ اپنی طرح سے بیان کرتے ہیں، نہ کشف المحجوب میں نہ کسی تفسیر میں۔ یہ یہودیوں نے آگے اس بات کو بڑھایا تھا، وہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں جناب، پھر وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو آگے جو بھیجا اس کو قتل کروا دیا۔ یہ ایک لفظ بھی نہیں ہے کشف المحجوب میں، جو نظر پڑی وہ 22 مفسرین نے لکھا ہے، وہی
تو پھر آپ اپنی طرف سے پھر آگے کہتے ہیں جناب دیکھیں پیر کرم شاہ الازہری نے مقدمہ لکھا ہے اس کا کشف المحجوب کا، اس کی تعریف کی ہے، اور ضیاء القرآن میں کہا کہ جناب ایک بے دین آدمی ایسی باتیں کر سکتا؟ دیکھیں خود انہوں نے فتویٰ لگا بھائی ضیاء القرآن میں جو پیر کرم شاہ الازہری نے لکھا ہے وہ ان روایات ان باتوں کو کنڈیم کیا ہے جو یہودیوں نے آگے بڑھائی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بھیج دیا پھر اس کو مروا دیا، اور یہاں تک نظر پڑی ہے تو یہ لکھ رہے ہیں سارے. ایک 22 مفسر پڑھ لے، یہ میں آپ کو اردو تبیان قرآن دکھاتا ہوں، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 74 ہے. اس میں 22 مفسرین کی پوری انہوں نے ڈیٹیل دی ہے. مرزا صاحب کم سے کم چلو اردو تو آتی ہے نا، اس کو پڑھ لو آپ کو معلوم ہو جائے گا پھر کتنے مفسرین پھر اس آڑ میں آتے ہیں. ایک کشف المحجوب نہیں پھر آتی، دھوکہ دیتے ہیں. دوستو آپ پڑھیں کشف المحجوب میں، صرف اتنا ہے کہ اوریا کی بیوی پر نظر پڑی. تو اگلی کہانی اس نے خود اپنی گڑی ہے جو یہودیوں سے لیے، اس نے یہودیوں والا عمل کر رہا ہے اور اسی کو کنڈیم کیا پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور عوام کو دھوکہ کیسے دیا اس نے. کتنا بڑا یہ فراڈ کر رہا ہے. اگر آپ لگاتے ہیں فتویٰ پہ ان 22 مفسرین پہ بھی لگائیں، ابن جریر طبری پر بھی لگائیں، امام مسلم پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی لگائیں. آپ تو کہتے بڑا حساس معاملہ ہے، تو آپ کہاں ہیں؟ آپ تو جان بوجھ کے ان باتوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ تو یہ فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں سارے اکٹھے ہو جائے، سارا فراڈ، سارا جھوٹ، سارا مکر، اللہ 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 مان والحفیظ. بس میں یہ کہتا ہوں چلو بزرگوں نے نہیں کی گستاخیاں تو آپ ان کتابوں میں شامل ہو گئی ہیں تو ان کی پرنٹنگ رکوا دی جائے. بھائی رکوائے مسلم کی پرنٹنگ رکوائے، جان ہے اگر ہمت ہے تو بخاری کی پرنٹنگ رکوائے. مشکات جو آپ کے سامنے رکھی جس میں آپ کہتے ہیں واضح طور پر آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسی روایت اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے. البانی نے اس کو صحیح کہا مشکات میں، اور قرآن کے نیچے آپ نے رکھی ہوئی ہے. کوئی شرم کرو. جن کو آپ کہتے ہیں کہ مان کر بندہ بے ایمان ہو جائے وہ کتاب آپ نے سامنے رکھی، کم سے کم ہٹوا دو نا. اگر آپ عاشق رسول ہو، دھوکے باز ہو، فراڈی ہو، عاشق رسول نہیں ہو. اب تیسری کتاب جناب چشتی رسول اللہ، اس کا بڑا چرچا کرتا ہے. چشتی رسول اللہ ڈرامہ کیسے جناب، یہ تو کیسے تھے اشرف رسول اللہ، تو اس پر بریلوی بڑا یہ کرتے تھے، فتوے لگاتے تھے. جب ہم نے دکھایا چشتی رسول اللہ ان کے گھر سے تو جناب علی تو وہ جو تعویلیں کرنے لگے. وہ بھی کتنا بڑا جھوٹا ہے مرزا، کتنے جھوٹ آپ کو دکھائیں. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ 1857 سے پہلے کوئی بریلوی تھا ہی نہیں. آپ ہی کہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں 1857 سے بریلوی کوئی تھا ہی نہیں، تو 1857 سے پہلے کہیں یہ بزرگ جن کے بارے میں تو کہتا وہ بریلوی کیسے ہو گئے؟ کتنی شرم کی بات ہے مرزا صاحب. کتنے قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ اور یہودی کہتے تھے، نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نصرانی ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ تم سے پہلے کے ہیں. آپ خود کہتے ہیں جناب 1857 سے اور 1854 سے پہلے نہ دیوبندی تھا نہ بریلوی تھا، تو آپ کہتے ہیں ان کے گھر سے. بھائی وہ تو تھے ہی نہیں بریلوی. ان کو سب مانتے ہیں، ان کو سب مانتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث، ان کے بڑے بڑے سب مانتے ہیں. اللہ کے ولی ہوں سب مانتے ہیں ان کو. کتنے بڑے ڈاکے ڈال رہا ہے یہ کہ ان کے گھر سے نکلی. بھائی بریلویوں کے گھر سے نکلی. اپنی بات کا تو کوئی پاس رکھو. اور اس کی سند کہاں ہے؟ انہی کتابوں میں جو کرامات ہیں اس کا تو تم انکار کرتے ہو کہ جناب کہانیاں ہیں. جب اس طرح کی بات وہاں لوگوں نے شامل کی ہے، اصل کتاب کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لوگوں نے شامل کی، اس کو تم نے بڑھا چڑھا کے. اگر انہوں نے کلمہ پڑھایا ہوتا، بات تو یہ ہے کتنے دنیا میں آج چشتی ہیں، کوئی ایک چشتی تو پڑھ رہا ہوتا نا، چشتی رسول اللہ کوئی ایک بندہ تو پڑھ رہا ہوتا. پتہ چلا کہ ان کی تعلیم میں شامل ہی نہیں تھا. یہ ان کتابوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے. ان کی کیا سند ہے؟ آپ کہتے ہیں میں علمی کتاب، کوئی سند دکھاؤ. ان کتابوں کی کیا سند ہے؟ اس میں تو غلط غلط سارا کچھ ہے. نہ یہ تفسیر کی کتاب ہے، نہ یہ عقیدے کی کتاب ہے، نہ یہ حدیث کی کتاب ہے. جو ذوق والے ہیں، تصوف والے، وہ پڑھتے ہیں اور اس میں کتنا اس میں کچھ مکس ہوا ہے. علمی کتاب بننے سے پہلے کم سے کم یہ تو شرم کرو، اس کی سند تو لے آؤ نا، سند تو لے آؤ. جو فضیلت والی کرامات والی باتیں اس کا تم فوراً انکار کرتے ہو جناب فلاں کتاب میں ہے لیکن کہانی ہے، اور اسی کتاب میں اگر یہ بات آ جائے تو اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہو. اگر انہوں نے پڑھایا ہوتا، ان کی تعلیم میں شامل ہوتا تو آج لاکھوں چشتی کوئی تو پڑھ رہا ہوتا.
کہ یہ علماء جواب جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بالفرض محال اگر ایسا ہوا، بالفرض محال اگر ایسا ہوا تو حالت سکر میں تھے، حالت سہو میں تھے. وہ لکھا ہے امام ذہبی نے، وہ لکھا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے. جو آپ اس طرح شطحیات کہہ کر کہتے ہیں بھونگیاں ہیں، تو پہلے آپ ابن حجر اسقلانی کو کہیں بھونگی ہے، پہلے آپ امام ذہبی کو کہیں کہ شطحیات یہ بھونگی ہے. جناب کسی ایک عقیدہ ہو نا، یہ کہتے ہیں اب ان کتابوں کے خلاف آپ احتجاج کریں، آپ شروع ہو جاؤ نا احتجاج کرنا. آپ سب سے پہلے بخاری کے خلاف احتجاج کرو، مسلم کے خلاف احتجاج کرو. آپ کم سے کم پہلے یہ جو آپ کہتے ہیں سب سے بہترین تفسیر ہے ابن جریر طبری کی، اس کے خلاف احتجاج کرو. ان کی پرنٹنگ تو رکوا. مرزا صاحب کچھ تو شرم کرو، ہاتھ آگے بڑھاؤ، چلو قدم بڑھاؤ، پتہ لگے کہ تم عاشق رسول ہو. تو خادم رضی صاحب ہی اٹھے ان احتجاج کے لیے، یا ان کے جانشین اٹھے، ان کے بیٹے اٹھے تحریک. آپ نے نہیں اٹھنا، آپ نے عشق رسول چھپا کے رکھنا ہے. اگر عاشق رسول ہو تو کھڑے ہو جاؤ کہ جن جن کتابوں میں ایسی عبارات ہیں ان کی پرنٹنگ بند کر دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کشف المحجوب کی پرنٹنگ رکا دیں گے. آپ اٹھیں اور اپنے سامنے جو بخاری جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں گستاخانہ عبارات ہے، اس کے خلاف آپ زبان کھولیں. پھر آپ کہ ان کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے، مسلم کی بند ہونی چاہیے، مشکات کی بند ہونی چاہیے. جو قرآن کے نیچے آپ رکھیے، کتنے بڑے گستاخ ہیں آپ کے بقول آپ بہت بڑے گستاخ ہیں مرزا. آپ ہی کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، گستاخی والی روایت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. آپ علیہ السلام ایسی بات کیسے زبان سے نکال سکتے ہیں کہ اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں ڈالے وہ بندہ؟ ایسی زبان آپ علیہ السلام استعمال کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ کا بیان ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کیسے عاشق رسول ہیں؟ وہ کتاب آپ نے قرآن کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جناب وہ عبارات جو گستاخانہ عبارات ہیں جو آپ کے ذوم میں ہیں ان کو کتابوں کو بند کر دیا جائے، پرنٹنگ بند کر دی جائے. کم سے کم آپ اپنے گھر کی تو صفائی کریں، اپنے سامنے اپنے کتابیں رکھی، کچھ تو شرم کریں، کچھ تو حیا کریں. ڈوب مرو مرزا، ڈوب مرو، ڈوب مرو. سامنے کتاب رکھی، آپ کے بقول اس میں گستاخی ہے، آپ کے بقول. شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، صرف بغض اولیاء سے. دوستو یہ سارا اس کا فراڈ ہے. اللہ کریم آپ اس کے شر سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.